بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ آپ نے بھی شاید یہ ضرور سنا ہوگا کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے، تو آج ہم اسی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جن گھروں میں رات کے کھانے کے برتن نہیں دھوئے جاتے، ان گھروں میں کیا ہوتا ہے، ان گھروں میں کون سی پریشانی آتی ہے، اس کے بارے میں حضرت علی نے کیا فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ شادی کی پہلی رات ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 4 باتیں بتائی اور کہا کہ یہ 4 باتیں مجھ سے کبھی مت کرنا۔ تو دوستو، وہ 4 باتیں کون سی تھی یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا، اور ان سب کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی نے فرمایا کھانا کھاتے وقت ایک غلطی مت کرنا، ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ سب کچھ بتانے والے ہیں، بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے اور اسے عذاب قبر نہیں ہوتا؟ تو دوستو، یہ بات سچ ہے کہ جو رمضان میں انتقال کر جائے، جس کی موت رمضان میں ہو، اس سے قبر کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، اور اللہ پاک میدان محشر میں اس کے ساتھ بہت آسانی فرمائے گا۔ گویا کہ اس کے جنت میں جانے کے لیے اہتمام خود اللہ پاک کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا تو اللہ پاک اس کو قیامت تک روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، جو رمضان میں انتقال کر جاتا ہے، اگر وہ اپنا ایمان بچا کر لے گیا ہے، دین اسلام پر اس کی موت ہوئی ہے، وہ مسلمان مرا ہے، ایمان کی حالت میں مرا ہے، تو اس سے قبر کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، اور اللہ پاک میدان محشر میں اس کے ساتھ بہت آسانی فرمائے گا۔ گویا کہ اس کے جنت میں جانے کے لیے اہتمام خود اللہ پاک کے طرف سے ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ تو دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کھانا کھاتے وقت ایک غلطی مت کرنا۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ شادی کی رات ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 4 باتیں بتائی۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کھانا کھاتے وقت ایک غلطی مت کرنا۔ حضرت علی کے پاس ایک شخص آ کر پوچھنے لگا، یا علی، میں باتوں کو بھول جاتا ہوں، میری یادداشت کمزور ہے اور دن بدن میرا دماغ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت امام علی نے فرمایا، اے بندہ خدا، تمہارا چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ تم گرم گرم کھانا جلدی جلدی کھاتے ہو۔ یاد رکھنا، جو انسان گرم گرم کھانا جلدی جلدی میں کھاتا ہے تو اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور جسمانی بیماریاں وجود پر اختیار رکھتی ہے، اور یوں وہ باتوں کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا، یا علی، میں کس طرح سے کھانا کھاؤں جس سے میرے دماغ اور جسم کو صحیح فائدہ ملے؟
تو حضرت امام علی نے فرمایا کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے کر کھایا کرو، کھانا بیٹھ کر کھایا کرو، سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو اور کھانا ٹھنڈا کر کے چھوٹے چھوٹے نوالے توڑ کر منہ میں ڈالا کرو اور خوب چبایا کرو، اور کھانا کھانے کے فوراً بعد پیٹ بھر کر پانی نہ پیو۔ یاد رکھنا اللہ نے رزق میں شفا، برکت اور رحمت کو پوشیدہ کیا۔ جو انسان صحیح طرح سے کھانا کھاتا ہے اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ کھانا اس کے جسم کے لیے شفا بھی بن جاتا ہے، دوا بھی بن جاتا ہے اور برکت اور رحمت کی ضمانت بھی بن جاتا ہے۔ تو دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات شوہر نے اپنی بیوی کو 4 باتیں بتائی۔ ایک شوہر نے پہلی ہی ملاقات میں اپنی بیوی کو یہ نصیحت کی کہ میری زندگی میں آئی ہو تو ان 4 باتوں کا خیال ہمیشہ رکھنا۔ نمبر 1، مجھے آپ سے محبت ہے اسی لیے میں نے آپ سے شادی کی۔ اگر تم مجھے پسند نہیں ہوتی تو میں نکاح کے ذریعے تمہیں اپنے گھر میں نہیں لاتا، اور میں ایک انسان ہوں، فرشتہ نہیں۔ اگر مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو صبر کر لینا اور چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کر دینا۔ نمبر 2، مجھے ڈھول کی طرح نہ بجانا۔ بیوی نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ شوہر نے کہا کہ اگر میں غصے میں ہوں تو مجھے اس وقت کوئی جواب نہیں دینا۔ دوستو اگر مرد غصے میں ہو تو عورت اس کو نظر انداز کرے، اور جب عورت غصے میں ہو تو مرد اس کو نظر انداز کر جائے، تو یہی بہتر ہے۔ دونوں کا ایک وقت میں غصہ کرنا ایسے ہے جیسے ایک رسی کو دونوں طرف سے کھینچنا۔ اگر ایک رسی کو دونوں طرف سے کھینچا جائے تو رسی ٹوٹ جائے گی، اور اگر ایک طرف سے رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے تو رسی نہیں ٹوٹے گی۔ نمبر 3، مجھ سے راز کی ہر باتیں کرنا، لیکن لوگوں کے گلے شکوے شکایتیں کبھی نہیں کرنا۔ اور نمبر 4، دل ایک ہے، یا تو اس میں محبت رہ سکتی ہے یا تو نفرت۔ ایک وقت میں دونوں چیزیں دل میں نہیں رہ سکتی۔ اگر زندگی میں میری کبھی کوئی بات بری لگے تو اسے دل میں نہیں رکھنا۔ تو دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جن گھروں میں رات کے کھانے کے برتن نہیں دھوئے جاتے ان گھروں میں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت علی نے کیا فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہو کر کہنے لگی کہ یا علی، آخر میری کون سی عادت ہے جس کی وجہ سے میرے گھر میں پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی؟ تو حضرت علی نے فرمایا اے عورت، تیری ایک عادت نے تجھے پریشان کر کے رکھا ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی یا علی، وہ عادت کون سی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا تم رات کو سونے سے پہلے کھانے کے برتن ایسے ہی چھوڑ دیتی ہو۔ یاد رکھنا جو انسان کھانے کے برتن صاف کیے بغیر رات کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے تو شیطانی جن میلے برتنوں کی مہک کو سونگھتے ہوئے اس گھر تک آ پہنچتے ہیں، اور یوں اس گھر کے لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اور گھر کا سکون اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اے عورت، اپنے رات کے برتن کھانے کے بعد دھو لیا کرو۔ اللہ کے کرم سے شیطانی جن تمہارے گھر سے دور رہیں گے، اور یوں ہر پریشانی تمہاری زندگی سے ختم ہو جائے گی۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی سب کچھ بتانے والے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔